سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح انزلناه فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ صبح روشن ہونے تک سلامتی کی رات۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر کو جبرائیل امین فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اتر آتے ہیں۔ وہ ہر اس شخص کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے کسی بھی حال میں اللہ رب ذوالجلال کو یاد کر رہا ہو۔ ہزاروں مہینوں سے افضل اس رات کے عطا کرنے کے پیچھے بھی ایک راز ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا، تو آپ نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرما دی، جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ لیکن وہ رات کون سی ہے؟ اس عظیم رات کو کہاں تلاش کیا جائے؟ اس پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اس رات کے مخفی رکھنے میں بھی حکمتیں ہیں ناظرین۔ اگر لیلۃ القدر کو مخفی نہ رکھا جاتا تو لوگ بس اسی رات کی عبادت پر اکتفا کر لیتے، اور اگر کسی انسان کی وہ رات عبادت سے رہ جاتی تو شاید اس صدمے کا ازالہ ممکن نہ ہوتا۔ ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کا رات کے اوقات میں جاگنا بے حد محبوب ہے، اس طرح بندے 5 طاق راتوں میں جاگ کر اپنے رب کو منا سکیں۔ اور ایک وجہ گناہگاروں پر شفقت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر علم کے باوجود اس رات میں گناہ سرزد ہوتا تو اس سے لیلۃ القدر کی عظمت مجروح کرنے کا جرم بھی لازم آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے شب قدر میں اجر و ثواب کی امید سے عبادت کی، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ میری بات ناظرین بہت طویل ہو رہی ہے، میں بس آخر میں آج کی رات تمام مسلمانوں کو حضرت بہلول دانا کا ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں، جس کے بعد شاید کہنے کو پھر کچھ نہیں رہ جاتا۔ ایک دن بہلول بازار میں بیٹھے تھے، کسی شخص نے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ رب ذوالجلال اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں۔ اس شخص نے پوچھا پھر کیا بنا؟ آپ نے فرمایا اللہ تو مان رہا ہے، بندے نہیں مان رہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کچھ عرصے بعد اسی شخص نے حضرت بہلول دانا کو قبرستان میں دیکھا تو پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ بہلول نے فرمایا اللہ اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں۔ اس شخص نے پوچھا پھر کیا بنا؟ آپ نے فرمایا کہ بندے تو مان رہے ہیں لیکن آج اللہ نہیں مان رہا۔ آنکھ بند ہونے سے پہلے منا لیں اس رب کو۔ میری التجا ہے، میرے حق میں بھی دعا۔ شب قدر میں کیا پڑھنا چاہیے، نماز اور دعائیں وغیرہ؟ روایت ہے کہ جو شب قدر میں اخلاص نیت سے نوافل پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں۔ شب قدر میں 4 رکعت نماز نفل اس ترکیب سے پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 3 مرتبہ پوری سورت، اور سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد شریف 50 مرتبہ پڑھے۔ پھر سلام کے بعد سجدے میں جا کر 1 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے۔ پھر سجدے سے سر اٹھا کر جو دعا مانگے انشاءاللہ عز و جل مقبول ہو۔ جو کوئی شب قدر میں سورہ قدر 7 بار پڑھتا ہے اللہ عز و جل اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ لیلۃ القدر کی مبارک گھڑیوں میں تجھ سے بخشش و مغفرت کا سوال تیرے حضور لے کے پیش ہوتے ہماری بخشش فرما۔ اللہ اپنے خاص کرم اور فضل سے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ موڑنا، آج کی شب ہمیں محروم نہ لٹانا۔ اللہ تیرے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تیرے حضور توبہ کرتے ہیں۔ تشنہ لب چڑیا کے منہ میں گر نمی آ جائے گی، تیرے دریائے کرم میں مولا کیا کمی آ جائے گی۔ خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت سے ہیں، کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ اگر تو نے قوم مسلم کی دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔